بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں بیوقوف سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کو۔ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیے جاؤ گے، اور وہیں خدا کے پیچھے بھاگو گے تو پھر دیکھنا تمہیں گرنے سے پہلے وہ تھام لے گا۔ اس دنیا میں جو تم سے نہیں ہو پا رہا ہو تو اسے اللہ کے حوالے کر دو، اور پھر دیکھنا اللہ تمہارے وہ کام کیسے بناتا ہے۔ اگر اس دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ اس دنیا میں تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم ہیں اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، اور تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ قرآن ہم سے بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، کیونکہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا، اس لیے اپنے کردار کو اچھا کرو، پھر دیکھنا ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، پھر دیکھنا اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، مگر دشمن کی صف میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بے عزت کر کے آپ کو شاید وقتی سکون مل جائے، لیکن آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سے سب سے خوبصورت لباس حیا کا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو خرید نہیں سکتا، اس کے لیے وہ خود بک جاتا ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی میں خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اتنا کوئی نہیں تھکاتا جتنا اسے اپنے خود کے خیالات تھکا دیتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر رہے گا۔ اس دنیا میں ایک راز مزید رازوں کا پردہ ہوتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر اور دوسرا منافق۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔
اس دنیا میں انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ تو اس کا کسی نے کیا خوب جواب دیا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس دنیا میں دلوں کی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ چمچے جس برتن میں ہوتے ہیں وہ اسے خالی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ تم اللہ کی رضا میں شکر کرنا سیکھ جاؤ، پھر دیکھنا وہ تمہاری ساری تکلیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں باقی سبھی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہیں، لیکن اس دنیا میں روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیے، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر کوئی ہاتھ چھوڑے تو چھوڑ دیا کریں۔ برائی برے لوگوں سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تو اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے
تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلی ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ وہ ہیں جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تمہیں پسند نہ ہو۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔
جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔
घर के दरवाजों के पीछे कूड़ा या करकट मत जमा किया करो, क्योंकि आपका ऐसे करने से आपके घर में बेबरकती आ जाती है। जहां तुम्हें इज्जत, सच्चाई, खुलूस नजर आए, वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाया करो, वरना तुम्हारा तन्हा रहना ही बेहतर है। इस दुनिया में बुरा इंसान किसी में भी अच्छाई नहीं देखता, क्योंकि अच्छाई को वो सिर्फ अपनी जागीर समझता है। आप अपने आप को समझदार और जरूरी समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। आप अपने आप को समझदार और जरूरी जरूर समझें, मगर दूसरों को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज करें। हाय अफसोस, हम इंसान जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए हम मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करो। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानियों के बाद खुशियां भी देगा। इस दुनिया में नानी का घर दुनिया का वाहिद घर है, जहां अपने घर से ज्यादा मजा आता है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों को भी इज्जत देता है जिनसे उसे किसी भी तरह की फायदे की उम्मीद नहीं होती। रिश्ते कभी कुदरती मौत से नहीं मरते, बल्कि उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से, तो कभी गलत फहमी से। हमेशा उन लोगों को चुना करो जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर हमेशा उन लोगों को चुना करो जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अगर आपका पड़ोसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, गैर मुस्लिम अगर कुछ और भी है तो उसका हिसाब वो खुद देगा, लेकिन अगर वो भूखा, तंगदस्ती और परेशानी में हुआ तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। शुक्र एक ऐसा रिश्ता है कि उसे देखकर और उसे सुनकर ही हम अपने अंदर तब्दीली महसूस करने लगते हैं। जब तुम किसी इंसान की इज्जत उसकी दौलत की वजह से करने लगो, तो आप ये जान लो कि तुम ईमान को खो बैठे हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जंग फकत यजीद से नहीं है, बल्कि हर उस शख्स से है जो यजीद जैसा किरदार रखता हो। सच्चाई कितनी ही तल क्यों ना हो, उस पर कायम रहो और हर मुश्किल का मुकाबला करो। इस दुनिया में लोगों की इज्जत पर हमला करने वाले को ना अपने पास बैठाओ, ना उनके पास बैठो। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, इस दुनिया में अपने काम की वाजिब से ज्यादा की उम्मीद ना रखो। इस दुनिया में सच्ची और मीठी बात फैलाना भी सदका-ए जारिया है। अगर आप हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीर पर नजर रखो, क्योंकि जहां पर ये तीर लग रहे हो तो समझ लेना वही हक है। इस दुनिया में लोगों को राजी रखना नामुमकिन है, और लोगों की जबानों को खामोश रखना उससे भी मुश्किल है, क्योंकि लोगों की जबानों से तो अंबिया इकराम तक महफूज ना रहे। अपने नफ्स की निगरानी खुद तुम करो, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुमसे ऐसा नहीं कराएगा। इस दुनिया में किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का खतरा मजीद बढ़ा देता है। यकीनन हिदायत उन्हीं को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं।
اگر آپ مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیا کریں اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور اس رب نے اس کو آپ کا پتہ دیا۔ طوفانوں سے کھیلتے ہوئے گزری تمام عمر کیونکہ مجھ کو راست نہ آئی کنارے کی زندگی۔ میں آج تک کبھی اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا کیونکہ میں جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اپنے ماضی، اپنے گربان اور اپنے ضمیر سے سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس دنیا میں اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور پھر صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اپنے دن کی ابتدا ان 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین، کیونکہ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ اور یقین اللہ کی ذات پر۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن وہیں اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پہ بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اے اللہ تعالی، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کے خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، بلکہ مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور وہیں شکر نعمت کو بڑھاتا ہے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ آج کا مسلمان فجر بستر میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء کھانے میں، جمعہ سونے میں اور عید بازاروں میں، نہ روزہ نہ قرآن، یہ کیسا ہے مسلمان؟ اور پھر یہی کہتا ہے اللہ نہیں ہے ہم پر مہربان۔ یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا کر۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط کے وقت۔ اس دنیا میں یہ زمانہ ہی سکھا دیتا ہے کہ کیسے رہنا ہے اس زمانے میں۔